پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جو حضرت عمر کی طرف سے شام کے گورنر تھے، انہوں نے عمر بن خطاب سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے اس کی اجازت نہیں دی، کوئی حکمت ہوگی۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آیا، ان کی خلافت کا دور آیا، امیر معاویہ نے دوبارہ پھر ریکویسٹ کی کہ مجھے بحری بیڑا بنانے دیا جائے، تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ کسی کو بحری فوج میں بھرتی کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، جو اپنی خوشی سے جائے گا بس وہ جائے، اور سمندری جنگی سفر کے لیے روانگی بھی اختیاری ہو، لازمی نہ ہو، مجبوری نہ ہو۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے قبرص سائپرس فتح کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کیا اور کشتیوں میں بہادر اہل ایمان کو سوار کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان خشکی سے آگے سمندر میں اتر رہے تھے اللہ کی خاطر۔ اور اب کیا ہوتا ہے، ایک لشکر کا قائد عبادہ بن صامت کو مقرر کیا اور اس کے ساتھ جنگی سفر میں ان کی بیوی ام حرام بھی شریک ہو گئی۔ اب وقت آ پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ایک حقیقت کا روپ دھار لے۔ اس میں امیر معاویہ خود بھی تھے، ان کی بیوی فاختہ بنت قرظہ بھی تھی اور ان کی بہن کتوبہ بھی تھی۔ تو ام حرام بھی شہید ہوئی اور فاختہ کی بہن کتوبہ بھی شہید ہوئی۔ دیکھیے والنٹیئرز تھے سارے، اپنی مرضی سے جانا ہے، کوئی مجبوری نہیں، جو شوق سے آئے آ جائے کشتی پہ چڑھ جائے۔ تو صرف مرد نہیں گئے، خواتین بھی گئیں، اور ان میں سے یہ 2 شہید بھی ہوئیں، اور اس کے علاوہ بھی ہوئی ہوں گی، ان کے نام نہیں ملتے۔ اب ہوا یہ کہ ام حرام کو جب وہاں پر سمندر کے پار اتارا گیا تو وہ خچر پر سوار ہوئی اور فوراً ہی گر پڑی، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئی۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہو گیا کہ انت من الاولین، اور سارے لشکر سے پہلے شہید ہوئی، یعنی اترتے ہی شہید ہو گئی۔ باقی تو جو بھی ان کے ساتھ ہوا سو ہوا، لیکن پھر وہی بات ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ بھی انہی اعمال کی توفیق دیتا ہے جن کے لیے انسان واقعی سچا ہوتا ہے، جن کی دل سے نیت اور ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حق کر دکھاتا ہے کہ واقعی میرا یہ بندہ چاہتا ہے اور تڑپتا ہے۔ مثلاً آپ حج پہ جانا چاہتے ہو، آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہو، آپ کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کی نیت سچی ہے نا، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے رستے کھل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس وقت یہ سوچنے لگے نا، اچھا پھر وہ میرے فلانی چیز کا کیا ہوگا، پھر وہ میری صحت کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا، میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہم سوچ لیتے ہیں نا، ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ پھر وہ ٹھہرنا ہی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی کی اپرچونٹی مل رہی ہو، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر پیچھے ہٹ گئے تو ہٹ ہی گئے، اور یہ یاد رکھیے کہ نیکی کمانا آسان نہیں ہوتی۔ ہر نیکی کے کام میں مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور اس وقت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جمے رہیں گے، صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی کنوکشن کتنی، آپ خود کتنے کنونسڈ ہیں۔ اگر آپ کنونسڈ ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی کر لیں گے، اپنے راستے بنا لیں گے۔ بہرحال یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان بھی سچ، علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس زمین پہ وہ مرے گا، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ ام حرام نے مدینہ منورہ سے قبرص تک پہنچنے میں کتنی کٹھن مسافت طے کی تاکہ وہاں پہنچ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیں۔ ہشام بن غاز کہتے ہیں ام حرام بنت ملحان کی قبر سائپرس میں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نیک خاتون کی قبر ہے۔ ام حرام پر اللہ رحم فرمائے، جنہوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کیا جذبہ تھا جو ان کو وہاں تک لے گیا، اور ہمیں ہمارے گھر سے یہاں تک آنے میں مشکل ہوتی۔ کیا چیز تھی، کیا تھا ان میں جو ہم میں نہیں؟ وہ راز ڈھونڈیے۔
آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے تو وہ مر کے بھی اسلام کی تبلیغ ہے. یعنی شہید تو مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں نا. تو جو گزرتا پوچھتا ہوگا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی صحابی ہیں. تو ان کا وہاں وجود ہی اسلام کی تبلیغ ہے, ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے. جی ہاں, اللہ کی رضا چاہیے تھی, اللہ کی محبت چاہیے تھی. اور جی ہاں, درست فرمایا, ہم میں دنیا کی محبت ہے, ان کے دلوں میں آخرت کی محبت تھی. جی, سچے لوگ تھے. رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. انہوں نے کہا جب کہ آپ دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. اچھا, آپ نے دعا کر دی. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جب وقت آئے, پہلا بحری بیڑا جا رہا ہے, اٹس رسکی, نو ون نوز کہ ہوتا کیا ہے, کیا ہوگا, کہاں جا رہے ہیں, دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. سب کو پتا تھا نا جان دینے جا رہے ہیں. تو اس وقت وہ اپنا پروگرام چینج بھی کر سکتی تھی کہ وہ میں نے کہا تو تھا اس وقت, تو پتہ نہیں پھر کسی اور ٹائم پر ہو جائے گا پورا جو ہونا ہے. لیکن نہیں, انہوں نے اپنی نیت سچ کر دکھائی. جی, اپنے لیے جو میں نے 3 چیزیں سیکھی اس ایگزامپل میں سے وہ یہ کہ اگر ہمارے اندر کنوکشن ہو, صبر ہو اور استقامت ہو تو وقت لگتا ہے لیکن چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اور جب بہت بڑا ایم ہو تو اس کے لیے یہ 3 کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. بالکل درست. استاذہ, پچھلی دفعہ بھی اور اب بھی مجھے 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ لگی. ایک تو یہ کہ جتنے بھی صحابہ تھے اور جو بھی سابقون الاولون تھے انہوں نے اسلام کو ٹرولی امبریس کیا تھا. ہم اسلام کو پارٹ آف لائف نہیں بنا سکے ابھی تک, یہ ہمارے لیے پارٹ ٹائم جاب ہے, ہماری وے آف لائف ابھی تک نہیں بن سکی. یعنی وہ پہچان نہیں رکھی ہم نے اپنی. جی, آپ. استاذہ, جو میں نے دونوں حضرت ام سلیم کا واقعہ پڑھا اور یہ بھی پڑھا تو اس میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بہت ہی جو ہے کمپیٹنٹ پرسنس تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کری کیونکہ ہم عورتیں ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. غزوہ احد کا واقعہ آتا ہے تو اگر مرد آگے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی ہوئی ہے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اسی طریقے سے جنگ کا موقع ہے تو تب بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں. انہوں نے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر لیا کہ ہم عورتیں ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے یا ایسے کام نہیں کر سکتے جو مرد کر سکتے. اصل میں ہمارے سامنے کوئی نیکی کا موقع آتا بھی تو ہم سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے حالات کو اجازت دیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں میرے شوہر مانیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں میری صحت اجازت دے گی کہ نہیں. یہی ہوتا ہے نا, ہمارے مسائل یہی ہیں. یہ چیزیں ہم پر اتنی حاوی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی بڑے مقصد کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ پاتے. نتیجہ کیا ہے, جو اللہ نے صلاحیتیں طاقتیں دی ہیں وہ آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو کے یا بیکار ہو کے ختم ہو جاتی. جس بھی مسل کو استعمال نہ کریں گے بیکار ہوگا. جی, آپ. پہلے جو صحابہ کرام تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ ہم اسلام کے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور آج کل ہم ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, Yes. ہمیں کیا فائدے, کیا سہولت آرام دے. بالکل, واقعی ان روایات میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کچھ نئی باتیں پتہ چلتی ہیں. مثلا ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے, ام حرام کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پھر جاگے اور وہ اپنا سر دھو رہی تھی اس وقت. اس کو بھی ذرا دیکھیے, یعنی جب آپ جاگے تو وہ سر دھو رہی تھی, آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے سر دھونے کی وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے اپنا خواب سنایا, اسی وقت کا آپ میرے لیے دعا کیجئے. اگر ہم ہو تو ہم کیا کہیں؟ یعنی کام کے دوران ہی جیسے جب جہاں بھی ہیں جس موقع پر دیر اینڈ دین ساتھ ہی کام. اچھا, ہم ایک چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے فارغ ہوتے ہیں پھر دوسری پکڑتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں تو ایک اور لیتے ہیں, پھر انتظار ہی کرتے رہتے ہیں, اور پھر نیکیاں رہ جاتی ہیں. دوسری روایت ایک اور ہے ابو داؤد ہی کی, انس بن مالک کہتے ہیں, پچھلی روایت ام حرام کی روایت کرتے ہیں, یہ انس بن مالک کی, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء جاتے تو ام حرام کے پاس بھی جاتے. وہ عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھی. ایک دن آپ ان کے پاس گئے, ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی, یعنی وہ کھول کے اس طرح چیک کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز بھی پڑھائی. یہ ایک اور روایت ابو داؤد کی. انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام حرام کے پاس آئے, انہوں نے آپ کو گھی اور کھجور پیش کی, یعنی گھی میں کھجور بنا کے حلوہ سا بنتا ہے. آپ نے فرمایا کھجور کو اپنے برتن میں ڈال دو
اور گھی اپنی مشق میں بھر لو کیونکہ میں روزے سے ہوں. الگ الگ بھی پیش کی ہوں گی، لیکن عام طور پہ عرب آٹے میں کھجور اور گھی اور یہ سب ملا کے بھی ایک ڈش بناتے ہیں. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ چیزوں کو واپس رکھ لو کیونکہ میں روزے سے ہوں. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی، یعنی نفل پڑھائے، اور ام سلیم اور ام حرام بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. اب اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، دوسری میں کھانا کھلانے کی بات پتہ چلتی ہے. اب یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے. کیا وجہ ہوگی کہ اس میں کچھ آ رہا ہے اس میں کچھ؟ کیونکہ آپ صرف ایک دفعہ نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ ایک واقعہ روایت ہو رہا ہے، دوسری جگہ دوسرا انسیڈنٹ روایت ہو رہا ہے. انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر داخل ہوئے جبکہ گھر میں میں اور میری والدہ اور میری خالہ ام حرام تھی. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. اور وہ وقت کسی نماز کا نہیں تھا، یعنی فرض نماز نہ تھی. آپ نے ہمارے گھر والوں کے لیے ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا فرمائی. یعنی آپ نے نفل نماز پڑھائی اور پھر دعائیں کی ان کے لیے. کیا ہم نے کبھی کسی کے گھر جا کے یہ نیکی کی؟ سوچئے، کوئی ایک واقعہ یاد کیجئے کہ آپ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوں یا اپنی کسی دوست کے یا کسی کے بھی، اور پھر آپ کہیں کہ چلیں ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نماز ہو یا قرآن ہو یا کچھ بھی، اور پھر اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا بھی کریں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کسی کے گھر جا کر ان کے لیے دعا کرنے سے اور خاص طور پر دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خصوصاً اگر آپ کسی نیک کام میں لگے ہوئے ہوں، مثلاً آپ قرآن کی طالبات ہیں، آپ یہاں سے ہاسٹل میں مثلا رہتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر رشتے داروں کو ملنے جاتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا پڑھ کے آئی ہو، مجھے تلاوت سناؤ، مجھے دعا سناؤ، مجھے فلاں کرو. پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ شرما جانا چاہیے؟ یا جیسے ابھی فوزیہ نے کہا کہ وہ ایک پارٹ ٹائم کام ہے، وہ ایک الگ کام ہے، اس وقت تو ہم فیملی میں چلیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں. نہیں، وہاں بھی ایسا موقع ملے تو ضرور دوسروں کی بھلائی کے کام کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حرام سے روایت ہے، جو شخص سمندر میں سوار ہو پھر اس کو چکر آئے یا قے آئے تو اس کو ایک شہید کا ثواب ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اب یہ ام حرام ہی روایت کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پریپیئر کیا جا رہا نا ام حرام کو کہ اس سفر میں سکنس بھی ہوگی. کبھی آپ نے سفر کیا سمندر کا؟ کوئی 2-4 گھنٹے کا سفر نہیں کیا کسی نے. مجھے ٹرکی میں، ایک تو آپ کو معلوم ہے نا استنبول کا شہر 2 کانٹیننٹس کے اوپر ہے، تو ان کے بیچ میں تھوڑا سا سمندر بھی آتا ہے، باسفورس. تو اگر آپ ایشیا سائڈ پہ رہیں تو یورپین سائڈ پہ آنے کے لیے آپ چھوٹا سا سمندر کا سفر کرتے ہیں، وہ بہت چھوٹا ہے. لیکن ہم نے بورسا اور استنبول کے درمیان کیا تھا، تقریباً 4 آورز کا سفر تھا. شوق سے چڑھ تو بیٹھے، لیکن جب جہاز ہلتا تو اتنی سکنس سی محسوس ہوتی تھی، اور پھر مجھے شوق آیا کہ میں اوپر چھت پہ جا کے ذرا باہر نظارہ دیکھوں. وہ اتنی تیز ہوا تھی اور اتنی سکنس شروع ہو گئی کہ کچھ دیکھ نہیں سکے. آخر اندر آ کے پھر بیٹھنا پڑا دوبارہ. تو یہ جب تک وہ تجربہ نہ کریں تو سمجھ نہیں آتی کہ سمندر کا سفر ایک مشکل سفر ہوتا ہے. اب تو خیر بہت بڑے بڑے جہاز بن گئے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سٹی میں رہ رہے ہیں. اٹس لائک سٹیز، جو اب بہت سے وہ جاتے نا کروز، کروز جو جاتے ہیں، اور اس میں ایک ملک سے دوسرے، اور پھر کافی اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے. پھر ایک اور دفعہ ہم ایجپٹ جب گئے جارڈن سے، تو وہاں سے بھی بیچ میں ہم نے وہ اس کو کراس کیا، ریڈ سی کو. پہلے بائی روڈ گئے، پھر اس کے بعد سمندر پہ بیٹھ. وہ بھی کافی ایک ہلنے جلنا، کیونکہ جو چھوٹے رستے ہوتے ہیں نا ان میں ہیوی جہاز نہیں ہوتے، چھوٹے جہاز ہوتے ہیں. جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں جیسے چھوٹی گاڑیاں ہلتی زیادہ ہیں تو اس سے پھر سکنس زیادہ ہوتی، تو اس کا اجر بھی بتایا گیا. اور اگر کوئی اس راستے میں، جیسے پہلے لوگ بحری حج کرتے تھے نا، تو کئی لوگ فوت بھی ہو جاتے تھے یا بعض اوقات جہاز ڈوب بھی جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہو اور پھر وہ سمندر میں ڈوب جائیں یا ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو دگنا ثواب ہے ان کے لیے. پھر ام حرام کا بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ عمر بن قیس سے تھے ان کے بیٹے، اور یہ بیت المقدس میں فوت ہوئے ہیں. بہترین فضیلت والے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ فلسطین میں فوت ہونے والے یہ آخری صحابی تھے. پھر دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا.
ابراہیم بن ابی ابلا کہتے ہیں کہ میں نے ام حرام کے بیٹے عبداللہ بن عمر انصاری کو دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، اور انہوں نے مٹیالے رنگ کی ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ خود بلکہ ان کے بچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. ان کے بیٹے نے احادیث بھی روایت کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث سنا کے بارے میں. سنا ایک پودا ہے نا جو علاج میں استعمال ہوتا ہے، کلونجی کی طرح. اس پودے کا بھی فائدہ یہ بتایا جاتا ہے، سنا مکی عام طور پہ شاید بولتے ہیں اس کو، کہ اس میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے. اور ام حرام کے بیٹے نے ہی یہ حدیث روایت کی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جن کی مشغولیات ان کو وقت پر نماز کی ادائیگی سے روک دیں گی. یعنی وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھیں گے، جو بڑے بزی ہیں یہاں تک کہ وقت نکل جائے گا، پس تم اپنے وقت پہ نماز پڑھنا. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لوں جماعت میں؟ فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو. پھر عبادہ بن صامت جو ہیں، تھوڑی سی باتیں ان کے بارے میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں بیماری میں علم سکھانا. راشد بن حبیش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے گئے تو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے شہید لوگ کون ہیں؟ لوگ خاموش رہے. عبادہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو. لوگوں نے بٹھا دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص صابر ہو، صبر کرے اور اس پر ثواب کی نیت رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے رہ جائیں گے. اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا بھی شہادت ہے، طاعون میں مر جانا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہونا بھی، پیٹ کی بیماری سے مرنا بھی شہادت ہے، نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کو اس کا بچہ اپنے ہاتھ سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. یعنی جو عورت بچہ پیدا ہو اور اس کی ابھی بلیڈنگ ہو رہی ہو پہلے 40 ڈیز میں جیسے ہوتی، اور اس دوران وہ بچہ فوت ہو جائے یا خود فوت ہو جائے. تو یہ حدیث عبادہ بن صامت نے روایت کی، اور اس موقع پہ جب وہ بیمار تھے. آپ نے بیماری کی حالت میں کیا کیا پڑھا ہوا اور آگے روایت کیا. وہ بیمار ہیں، آپ عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کچھ فرما رہے ہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو کچھ فرماتے ہیں یہ اس کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو روایت کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر علم کا کتنا شوق تھا. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر پوچھنا. عبادہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کی تفسیر پوچھی کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا چیز ہے یہ بشرا کیا ہے. آپ نے فرمایا اس سے مراد اچھے خواب ہیں جو خود کوئی مسلمان دیکھے یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے بارے میں دیکھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا لهم البشرى في الحیات الدنیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی. تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا خوشخبری، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تقوی والوں کو دیتا ہے. تو فرمایا کہ اچھے خواب یا خود ان کو آتے ہیں اپنے لیے یا دوسرے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو یہ تقوی والوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری ہے. تو اگر یہ سوال نہ پوچھتے تو ہم کو یہ تفسیر کہاں سے پتہ چلتی. پھر آگے بھی روایت کرتے ہیں. عبادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حاصل کر لو، مجھ سے حاصل کر لو، یعنی علم لے لو. تحقیق اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ بنایا ہے. یعنی وہ پہلے عورتوں کو کنفائن کر دیا گیا تھا نا اگر وہ زنا کی مرتکب ہوں. اور یہاں پر وہ سورۃ نور کی وہ آیت، کمارا مرد کماری عورت سے زنا کرنے والا ہو تو 100 کوڑے مارو، 1 سال کے لیے جلا وطنی کرو. شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو 100 کوڑے مارو اور رجم کرو. یہ حضرت عبادہ بن صامت نے آگے روایت کی. پھر دوسرے صحابہ ان سے سوال کرتے ہیں. ابو امامہ کہتے ہیں میں نے سورۃ انفال کے بارے میں عبادہ بن صامت سے پوچھا. انہوں نے فرمایا یہ سورت ہم اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی.
جبکہ مال غنیمت کی تقسیم میں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اس حوالے سے ہمارا رویہ مناسب نہ تھا، یعنی ہم جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے وہ اچھا نہیں تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے درمیان سے کھینچ لیا اور تقسیم کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا۔ پھر وہی اترتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پر غور کرنا۔ عبادہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے، اور دوسرے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے۔ جب وحی ختم ہوتی تو آپ سر اٹھاتے تھے۔ یہ کیا تھی؟ دراصل آپ کی آبزرویشن۔ پھر اہل صفہ کو قرآن کی تعلیم دینا اور لکھنا سکھانا۔ عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ کے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن ٹیچر بھی تھے، لکھنا سکھایا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان ہدیے میں دی۔ میں نے دل میں کہا یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اس کے متعلق پوچھتا ہوں۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے مجھے کمان ہدیہ کی ہے جسے میں نے لکھنا سکھایا اور قرآن پڑھایا، اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں کہ میں اس سے جہاد میں اس کے ذریعے تیر اندازی کر سکوں، یعنی میرے کسی کام آنے والی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تمہیں آگ کا توق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو، یعنی آپ نے ان کو منع کر دیا اسے قبول کرنے سے۔ پھر بیماری میں بھی دوسروں کو تعلیم دینا۔ جنادہ کہتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بیمار تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ ہمیں کوئی حدیث سنا دیجئے جس کا نفع اللہ نے آپ کو دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ العقبہ میں سنا۔ کون سی تھی لیلۃ العقبہ؟ جس میں انہوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خود بیمار ہیں لوگ، عیادت کرنے آئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہتے اچھا اس وقت میری طبیعت خراب ہے تم جاؤ پھر بتاؤں گا کبھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے لیلۃ العقبہ کو سنی، اتنی پرانی بات یاد تھی۔ جن باتوں کا آپ نے ہم سے عہد لیا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی اور ناگواری، تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں گے جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں، یعنی چھوٹی موٹی غلطیوں پر ہم ان کے خلاف خروج نہیں کریں گے۔ اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس سے دلیل مل جائے گی، پھر تم ان کا ساتھ نہ دو۔ پھر اسی طرح ان کے پاس جو بھی نفع مند علم تھا وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا۔ یہ نزع کی حالت میں تھے۔ نزع کی حالت کیا ہوتی؟ فوت ہو رہے تھے، جان نکل رہی تھی۔ میں حاضر ہوا اور انہیں دیکھ کر رونے لگا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا رک جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی لی گئی تو میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اور اگر میری سفارش قبول کی گئی تو میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، اگر مجھ میں طاقت ہوئی تو میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر فرمایا کوئی حدیث ایسی نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں تم لوگوں کو فائدہ ہو اور میں نے تم سے بیان نہ کی ہو، سارا علم میں نے آگے پہنچا دیا ہے۔ ہاں ایک حدیث میں نے بیان نہیں کی، وہ میں آج بیان کر دیتا ہوں کیونکہ میں مرنے کے قریب ہوں۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا، یعنی جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا اور توحید پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ نزع کے عالم میں حدیث بیان کر رہے ہیں، نزع کے عالم میں۔ ہم اپنی کوششوں کو دیکھ لیں، یہی فرق ہے نا ہم میں اور ان میں۔ تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی مصروفیت ہمیں مقصد سے غافل کر دیتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب موقع آتا تو عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، یعنی صرف زبانی روایت نہیں کرتے تھے۔ نافع سے روایت ہے کہ عبادہ بن صامت نے نماز فجر میں نکلنے میں تاخیر کی تو ابو نعیم مؤذن نے تکبیر کہہ کے نماز پڑھانی شروع کر دی، اتنے میں عبادہ آ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صف باندھ لی۔ ابو نعیم بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو عبادہ اس کے پیچھے ام القرآن پڑھنے لگے۔ کیا تھی ام القرآن؟ سورۃ فاتحہ۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے عبادہ سے کہا میں نے آپ کو قرآن پڑھتے سنا اور آپ ذرا اونچا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی جس میں آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔
مگر مقتدیوں کی قرات کے سبب آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہوں, کیا تب بھی تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. فرمایا ایسا نہ کرو, میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا کہ قرآن پڑھنے میں الجھن ہو رہی ہے, لہٰذا جب میں بلند آواز سے پڑھوں تو سوائے سورۃ فاتحہ کے قرآن مت پڑھا کرو. تو میں اس لیے سورۃ فاتحہ ذرا سی اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا. جنازوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرتے تھے. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ام حرام کے بارے میں پڑھاتے پڑھاتے عبادہ بن صامت کے بارے میں پڑھانے جا رہی ہیں, کیوں پڑھا رہی ہوں, کیا وجہ ہوگی؟ کہ اگر ایک عورت شوہر کا ساتھ نہ دے, نیکی کے کام میں اس کی مدد نہ کرے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سے کام نہیں ہو پاتے. تو یہ جو آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, گھر کی فضا کو ہموار بنانا, گھر کی فضا کو اس قابل بنانا کہ سب لوگ اس میں اچھے کام کر سکیں, یہ نہایت ضروری ہے. عبادہ کہتے ہیں کہ جب تک جنازہ قبر میں رکھ نہ دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا کرتے تھے, بیٹھتے نہیں تھے اس وقت. اس سے پتہ چلتا ہے ایک سے زیادہ جنازوں میں آپ کے ساتھ تھے. ایک دن ایک یہودی عالم آپ کے پاس سے گزرا, اس نے آپ کو کھڑے دیکھ کر کہا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. آپ اس کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا ان کی مخالفت کرو. آخرت کے حساب سے ڈرنا. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. فرمایا اے ابو الولید, اللہ سے ڈرتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن ایک بولتا ہوا اونٹ یا گائے یا بکری لادے ہوئے آؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سزا اس کام کی وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں اس کام پر عامل نہیں بنوں گا, یہ میں نہیں کر سکتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے. تو یہ اللہ سے ڈر تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا, کہ جس میں کیا تھا, فائنینشیل ٹرانزیکشن تھی ایک طرح سے, کہ ایسا نہ ہو کہ تم زکوٰۃ وصول کرنے جاؤ اور اس میں سے کوئی چیز پسند آئے اور اپنے لیے رکھ لو, تو قیامت کے دن کیا ہوگا, وہ تم اپنی گردن پہ لادے ہوئے حاضر ہوگے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر امانت کا یہ احساس اور یہ چیز ختم ہو گئی. فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی, ایک ہی بیٹا تھا ان کا, فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہتے کہ ان کی مرض وفات کا وقت ہے, فوت ہو رہے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ عرض کیا میں نے ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وصیت کر دیں, جاتے جاتے کوئی بات کر دیں. انہوں نے کہا مجھے بیٹا اٹھا کے بٹھا دو. پھر کہا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. یعنی آخری وصیت کیا کی؟ تقدیر پر ایمان لانے کی. میں نے عرض کیا ابا جان مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے؟ یعنی بہت سے حادثات واقعات ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور کون سا برا. انہوں نے کہا کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی یعنی تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی, تمہیں نہیں مل سکتی تھی, اور جو پیش آ گئی وہ جانے والی نہیں تھی. یعنی دونوں معنوں میں, کوئی نعمت ملی تب بھی, اور اگر حادثہ ہوا تو تمہارے ساتھ پیش آنا ہی تھا, وہ چوک نہیں سکتا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ ہونے والی چیز تھی. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو, چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات لکھ دیے. بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے. یعنی آخری وقت میں انہیں تقدیر پر ایمان لانے کی وصیت کی. ان سے بھی کچھ احادیث روایت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت کے بارے میں کہ ایک دھاگا بھی ہو تو واپس کر دو, مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن خائن کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. بھیڑ بکری کے بارے میں کہا کہ وہ گردن پہ لاتے ہوئے انسان اور وہ بلبلا رہی ہوگی اور بول رہی ہوگی, کس قدر شرمندگی ہوگی کہ چوری والی چیز خود گواہی دے رہی ہو کہ مجھے چرایا گیا تھا. ایک اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا مقام نہ پہچانے, یعنی علم والوں کا مقام مرتبہ نہ پہچانے اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرے.
مصائب کے بارے میں ان سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے، یعنی کسی نے لگایا ہوگا نا، اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معافی کی مناسبت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کی غفلت کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ جاتی، کبھی ہوا ایسے؟ کسی نے کچھ رکھ دیا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص کچھ کاٹ رہا ہے، اچانک چھری آپ کو لگی، اچھل کے کوئی چیز آپ کی آنکھ میں آ پڑی، تو جتنا وہ تکلیف ہوگی یا زخم ہوگا اس مناسبت سے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اس نے اس کو معاف کر دیا جس نے غلط کیا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہ ہوگی جس نے سورۃ فاتحہ اور مزید کچھ نہ پڑھا، یعنی وہ نماز ہی کیا جس میں سورۃ فاتحہ نہ ہو اور پھر اس کے بعد کوئی سورت اور نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ یہ حدیث انہی سے روایت ہے، جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ حدیث عبادہ بن صامت نے روایت کی، حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، صحابی کا نام بھی پڑھ چکے ہیں، آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے شوہر تھے اور ان کے اپنے کیا کیا کارنامے تھے۔ تو صحابہ کے بارے میں پڑھتے رہنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کی عملی زندگی آسان ہوتی ہے، کیونکہ عملی اگزامپلز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کر گئے تو ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔